یہ وہ ہیں، میں نہیں بولتا، مجھ میں وہ بولتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان میں اللہ۔ نہیں دیکھتا، مجھ کو وہ دکھاتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ واجد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، عبد الواجد، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حیثیت اگر ہے تو صرف اتنی کہ واجد ایک کڑی سے جڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور خیر آپ کی عاجزی کو بھی سلام ہے، سبحان اللہ۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں پر آپ جب عاجزی کے کلمات ارشاد فرماتے ہیں تو عبد الواجد نام، خیر نام تو آپ بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ہمارے استاد ہیں، تو وہ عبد الواجد رکھیں گے تو زیادہ آپ کے عبد الواجد کی کوئی ہے معذرت بالکل بالکل ایسا کہ ہی ہے۔ لفظ واجد چونکہ وہ اللہ کا نام بھی ہے نا۔ عبد الواجد کہہ لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو خیر حضور آج کا جو عمل ہے ہاں، بدر آج کا جو عمل ہے بدر کا، وہ عمل میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، بڑے بڑے بزرگوں نے فرمایا کہ یہاں تک کہ ان کے والدین نے ان کو یہ نصیحتیں کی، جیسے حضرت جابر بن عبداللہ، آپ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں اپنے دور کے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے وصیت کی تھی کہ تم اصحاب بدر کے وسیلے سے دعا کیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ جو شخص اصحاب بدر کے وسیلے سے دعا کرتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ آج کا عمل، آج کی دعا ایسی ہے کہ شاہ صاحب اس کو صرف پڑھ لینا ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ پڑھ لینا ہی کافی ہے۔ ہاں، عمل تو دور کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ کو ہر طرف سے قوتوں نے گھیرا ہوا ہو، آپ کو کوئی راہ نہ مل رہی ہو، کوئی راستہ نہ مل رہا ہو، آپ اس کے وسیلے سے دعا کریں۔ ہو سکے اللہ توفیق دے تو اس کو یاد کر لیں، ہر دن اس کے وسیلے سے دعا کریں، لیکن جب کوئی راستہ نظر نہ آئے، بیاض شاذلیہ کھولیں اور پھر اسی وسیلے کو لے کے دعا کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی دعاؤں کو پورا کرنے والا ہے۔ عمل کیا ہے شاہ صاحب، آپ اپنے دستے مبارک سے لیں اور اس کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمل خاص اصحاب بدر۔ اللہم بحق اصحاب بدر وبحق نصرک الذی نصرت بهم وبحق سیوف الایمان التي رفعتها في وجه الباطل وبحق من اسماؤهم مبارکۃ وافعالهم مذکورۃ فی کتابک اسألک یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ناصر یا قہار یا جبار ان تفرج ہمی وتقضی دینی وتکشف کربی وتفتح لی ابواب الفتح والنور وان تؤیدنی بنور الایمان تثبتنی علی صراط المستقیم ان تجعلنی من الغالبین وترزقنی حسن الخاتمۃ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس کا ترجمہ بھی سبحان اللہ، کیا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے اصحاب بدر کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، ان کی برکت سے جنہیں تو نے حق کی تلواریں بنا کر باطل کے خلاف اٹھایا اور جن کے نام تیرے کلام میں ذکر کیے گئے اور جن کے قدموں کو تو نے زمین پر ثابت کر دیا۔ اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے مددگار، اے زبردست، اے قہار، میری پریشانیاں دور فرما، میرے قرض ادا کر دے، میرے غموں کا بوجھ ہلکا کر دے، میرے لیے فتح اور نور کے دروازے کھول دے اور مجھے ایمان کے نور سے قوت عطا فرما، مجھے سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ، میرے دشمنوں کو پسپا کر دے اور مجھے ایمان و عزت کی موت نصیب فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصحاب البدر کا جو یہ آپ عمل بتا رہے ہیں، اس کا ترجمہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ الحمدللہ۔ مطلب کیا روحانیت ان الفاظوں میں ہے، سبحان اللہ۔ اور جو یہ پھر پڑھے گا
اللہ اکبر. یہ بہترین عمل اور یہ مخفی تھا، پوشیدہ تھا، پوشیدہ خزانے. سبحان پوشیدہ خزانوں میں سے خزانہ تھا یہ بھی. سبحان اللہ. لیکن ظاہر سی بات ہے اس کی ضرورت آج کے دور میں اشد ہے، اشد ضرورت ہے اس کی. تو پھر اس کو طریقہ کار اس کا یہی ہے کہ آپ جب بھی اپنے آپ کو مجبور، لاچار اور بے بس پائیں، جب کوئی راہ نہ ملے، کوئی رستہ نہ دکھے آپ کو، تو آپ سورہ فاتحہ چاروں کل پڑھیں. پڑھنے کے بعد اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھیں، اس وسیلے کو 7 دفعہ دہرائیں اور پھر دعا کریں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسا اسباب پیدا کرتا ہے، کیسا آپ کے سبب بنتا ہے کہ آپ کے راستے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے اوپر پہاڑوں کے برابر قرض ہے، قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں، سود میں دبے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، غلطی ہو گئی لیکن کوئی راہ نہیں مل رہی ہو، کوئی راستہ نہ دکھ رہا ہو، تو آپ اس کے وسیلے سے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے دعا کریں، اپنے بیماروں کے لیے دعا کریں، اپنی اولادوں کے لیے دعا کریں، اپنے روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے دعا کریں کہ بے شک ہمارے رب کو وسیلہ پسند ہے، اور بالخصوص وہ کہ جو مقبول بارگاہ ہو، اور جیسا ہمیں حکم دیا گیا ہو. ہم نے تو تلاش کر لیا، اب آپ بھی تلاش کر لیں تاکہ آپ بھی فلاح پائیں اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے. اور مرید اپنی معراج کو پہنچے جو اس کے وسیلے سے دعا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہمارے بزرگوں کے راستے پر رکھے. شاہ صاحب آپ کے کوئی سوالات ہوں اگر اس کے متعلق یا کوئی دوسرے سوالات ہوں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور میں سوال کرتا ہوں. یہ کمنٹ سیکشن میں شروع سے آج دیکھ ہی رہا ہوں کمنٹ سیکشن والے. ایک ہماری بہن ہے، وہ پہلے دن سے ایک انجم بانو، یہ بھی کافی سارے کمنٹس کر رہی ہیں کہ مداریہ سلسلے کے بارے میں بتائیے. تو 4 خلفاء، دیوان گان، یہ تو مداریہ سلسلے کے بارے میں تو دیکھو ایک پوری ٹرانسمیشن کرنی پڑے گی. صحیح ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھی ہمارے پاس وقت ہے، دن ہے، تو ہم انشاءاللہ مداریہ خان وادے کو لے کر آئیں گے اور مداریہ خاندان کے بارے میں گفتگو کریں گے، کیونکہ 17 تاریخ بھی شاہ مدار کی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت بدی الدین قطب المدار. آپ سے 4 سلسلے جاری ہوئے ہیں، ایک دیوان گان، عاشقان، طالبان دوسرے والے، یہ جو سلاسل میں ان کی بات کر رہا ہوں. طالبان حق. ہاں، طالبان حق، سبحان اللہ. دیوان گان، عاشقان، طالبان و محبان. سبحان اللہ. یہ بھی انہوں نے اور کمنٹ میں لکھا. ان کے 4 امام بھی ہیں. سبحان اللہ. حضرت شیخ جمال الدین جانمن جمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ محمد ارغون رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید محمد گڑ سوار رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھے ہیں حضرت شاہ ارغون بھی ہو گئے، اور محمد گڑ سوار بھی ہو گئے، جمال الدین جامن جمن جنتی بھی ہو گئے. ایک اور ہیں، ابھی میرے ذہن میں نام آئے گا، میں انشاءاللہ تعالیٰ بتا دوں گا. اب ان چاروں سے بھی سلسلے جاری ہوئے ہیں باقاعدہ. سبحان اللہ. ہاں. تو وہ صوفیزم حضرت علی اور حضرت ابوبکر سے صوفیزم کیسے سٹارٹ ہوئی، تو باقاعدہ اس پر ایک ٹرانسمیشن ہاں، کریں گے. اسے باقاعدہ ہمارے پاس سندیں موجود ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سلسلہ چلا، ہاں الحمدللہ ہمارے پاس اس کی بھی خلافت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو مولائے کائنات سے چلے ان کی بھی خلافت ہے. سبحان اللہ. حضور ایک خیر اور ماجد علی کہ اس محترم عامر تشخیص ہوتا ہے، انہوں نے تشخیص لکھ دیا. اچھا ہاں، میں نے ابھی کامنٹس پڑھا، یہ تشخیص کا اور اس کا طریقہ کار پوچھنے جا رہے ہیں، جبکہ میں اپنی پریویس ویڈیو میں تشخیص، عمل اور سب کچھ طریقہ کار سمجھا چکا ہوں، بتا چکا ہوں. 15 کے نقش سے بھی بتا چکے ہیں. 15 کے نقش سے بھی بتا چکا ہوں، سورہ قریش سے بھی بتا چکا ہوں، اور مختلف حاضرات سے بھی بتا چکا ہوں. سارے طریقہ کار موجود ہیں الحمدللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور حضور خیر
یہ منہ میں چھالے کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑے کمنٹ کیے ہیں، کوئی 20-25 کمنٹ ہیں کہ منہ میں چھالے ہو گئے کیا کریں۔ اچھا، یہ بیسیکلی معدے کی تیزابیت اور اس کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو معدے کی سب سے پہلے آپ کو اپنے معدے کی اصلاح کرنی چاہیے، اور یہ ہے کہ معدے کی اصلاح میں سب سے پہلے آپ کوشش یہ کریں کہ گرم چیزوں کو تھوڑا ترک کریں، تلی ہوئی چیزوں کو تھوڑا ترک کریں، پرہیز کریں، اور ایسی چیزوں سے پرہیز کریں کہ جو تلخی پیدا کرتی ہو، جو ترش ہو، جیسے اچار ہو گیا، کھٹی چیزیں ہو گئیں، کھٹے آلو ہو گیا۔ پھر افطار میں بے احتیاطی بہت زیادہ ہو جاتی ہے جی کہ جس میں پرہیز نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے منہ میں بھی چھالے ہو جاتے ہیں، معدہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے تھوڑا قہوے کا استعمال کریں، اور ادرک کا قہوہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ معدے کی اصلاح ہوگی تو چھالے ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا وہ لے لیں کیسٹر آئل، اور اس میں بادام کا تیل مکس کر لیں، اور فنگر سے لے کے نا اس جگہ پہ جہاں چھالیں وہاں پہ لگا لیں، ان شاء اللہ تعالیٰ سے فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے۔ آسیہ آرٹ ویز، جن کے رشتے، اچھا جن لوگوں کے رشتے نہیں ہوتے، جی جی، اچھا، جن لوگوں کے جن جنات کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں لکھا ہوا جن کے رشتے، تو جن لوگوں کے رشتے اچھا، ہوتے جن لوگوں کے رشتے نہیں آتے ان کے لیے۔ جی جی جی، اچھا 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 اچھا، جن لوگوں کے رشتے نہیں آتے ان لوگوں کے لیے یا عزیز ہو یا لطیف ہو 300 مرتبہ روزانہ 21 روز تک پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ رشتوں کے لیے بہتر ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ حضور، منہ سے اگر رال بہتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی ڈاکٹر معدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہاں، کھانا صحیح طریقے سے ہضم نہ ہونا، ناک کا بند ہو جانا۔ ناک کا بند ہو جانا یہ بھی معدے کی وجہ سے؟ نہیں نہیں، میں اس کی علامت بتا رہا ہوں، جو لوب جو منہ سے بہتا ہے نا، اکثر یہ سوتے ہوئے بھی محسوس ہوتا ہے، صحیح۔ اور جب بات کر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بہنے شروع ہوتی ہے۔ یہ بیسیکلی رطوبت ہوتی ہے یہ ہمارے جسم کے اندر نا۔ صحیح۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ معدے کی اپنی اصلاح کریں، کیونکہ دیکھو معدہ ہی تمام بیماریوں کو جڑ ہے۔ جڑ وہی ہے، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے پودینہ، پودینہ، ادرک اور سبز الائچی، سبحان اللہ۔ اس کا قہوہ بنا کے۔ حضور خیر یہ مشہور بھی ہے، بعض لوگ بتاتے ہیں کہ یہ رال بہنا کرم کی وجہ سے بھی ہے، تو اس میں کرمار بھی دی جا سکتی ہے بالکل ہی جا سکتی ہے کہ یہ مطلب پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اس کے لیے باؤ برنگ آتی ہے، ایک بوٹی ہے، جی 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 جی، اس کو پیس کے رکھ لیں، صحیح۔ اور 500 ملی گرام کی اس کی ڈوز ہے، یعنی کہ آدھا گرام، اس کو کھا کے اوپر سے پانی پی لیں، فائدہ کرے گا، اس کے لیے بھی بہترین ہے۔ لیکن اکثریت میں یہ دیکھا گیا ہے کہ معدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ناک کی ہڈی یا گوشت بڑھ جائے تو کیا کیا جائے؟ ناک کی ہڈی اور گوشت بڑھ جائے، ناک کا گوشت بڑھ جانے کے تو ہمیں پھر تھوڑی سائنس کی پرابلم ہو جاتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہو جاتی ہے، اور بعض لوگوں کا ہمارے نزلہ حلق میں گر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پنجابی میں کیرا گرنا کہتے ہیں۔ ہاں 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 ہاں، تو اس کے لیے ایک خمیرہ آتا ہے، خمیرہ گاؤ زبان، خمیرہ گاؤ زبان، کسی بھی کمپنی کا مل جائے گا، کہیں بھی مل جائے گا، دنیا میں بڑا مشہور ہے یہ ہمارا اس کا نسخہ ہے فارماکوپیا، کیا کہتے ہیں اس کو، ہمارا فارماکوپیا ہے نا طب کا، قرابہ دینی، قرابہ دینی۔ تو خمیرہ گاؤ زبان ہے، آپ بنانے کی ضرورت نہیں، آپ خمیرہ گاؤ زبان لیں، اس کو صبح شام کھانا شروع کریں، وہ فائدہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور خیر ایک سمپل آرگن تھیوری والوں نے بھی یہ بتایا کہ یہ ناک کی ہڈی یا گوشت بڑھ نہیں رہا، یہ ورم آ رہا ہے۔ سوجن کی وجہ سے جی، تو وہ سوزش ہو جاتی ہے اس سوزش کو ختم کرنے کے لیے وہ کوئی بھی ورم کو تحلیل کرنے کی دوا لے لی جائے، فائدہ کرے گا۔ اور بنفشہ کسی بھی صورت میں اگر اس کے ساتھ کھانسی بھی ہوتی ہے، انفیکشن رہتا ہے، کیونکہ وہ سائنس سے بلغمی رطوبات بڑھ جاتی ہیں۔ بنفشہ بھی فائدہ کرے گا، صحیح، وہ فائدہ کرے گا اس کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک پہلے وائرس آیا تھا، پوری دنیا کو ہلا دیا اس نے، پوری دنیا کو مطلب ایسا کہ خالی پہیاں جام کر دیا تھا۔ بالکل جام کر دیا تھا اس وائرس نے،
تو اس کے لیے ڈوز بھی کوئی مطلب اینٹی ڈوز بھی لگائی تھی بہت سارے لوگوں نے، اور بہت سارے مفروضے ہیں اس بارے میں، یہ حقیقتیں ہیں کہ اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے، اس کو ہماری مطلب اس کے سائیڈ افیکٹ کہہ لیں، جی اس کے سائیڈ افیکٹ کہہ لیں، مطلب وہ نسل کشی کے لیے یہ مطلب ایک پورا عالمی سازش ہوئی، یہ کیا کہتے ہیں اس بارے نہیں میں؟ نہیں 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 کہنے والے کہتے ہیں، لیکن دیکھیں نا اب مختلف قسم کے لوگوں نے ڈوز لیے، مختلف قسم کی میڈیسن یوز کی ہے، ہر ایکشن کا ریئیکشن تو ہوتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہر مزاج کو سوٹ نہیں کرتی۔ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام لوگوں کو نقصان ہوا، ایسا نہیں ہے، صحیح، کچھ لوگوں کو اس کو سائیڈ افیکٹ ہوئے جس کا اثر اس کے وجود میں رہ گیا۔ اب جس میں دل کے امراض کا بڑھ جانا اور ہارٹ بیٹ قابو میں نہ رہنا، اور سب سے بڑا ریئیکشن اس کا یہ ہوا کہ خون میں فساد پیدا ہوا، کہ جس سے جسم کے اندر الرجک کا ریشو اتنا بڑھ گیا کہ ہمارے جسم میں مختلف قسم کے دانے ابھر آئے پیشنٹ کے، اور پھر وہ دھبے نکل گئے، اور ایسے موذی امراض کی طرف لوگ چلے گئے۔ ایک میری پیشنٹ تھی اور ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا تھا، صحیح، تو ان کے تو ایسا ہوتا تھا شاہ صاحب کہ اگر کوئی ہلکی سی کوئی چیز کپڑا بھی رکھا نا جسم میں تو ان کی جان نکل جاتی تھی۔ انہوں نے اینٹی ڈوز لگوایا تھا؟ تو اس کے بعد پھر ان کو میں نے خون صاف کرنے کی ان کو ادویات دی، اور مصفی خون؟ مصفی خون دیا، اور پھر بالخصوص ایک نسخہ میں نے ان کو بنا کے دیا جو باپچی والا تھا، سبحان اللہ، اور الحمدللہ جسم سے پورے نشانات ختم ہو گئے ان کے اس نسخے سے۔ سبحان اللہ، لیکن وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب گرمیاں بڑھتی ہیں نا تو پھر آہستہ آہستہ ظاہر ہونے شروع ہو جاتا ہے، مکمل ختم نہیں ہوا ابھی، وہ صحیح، ابھی علاج چل رہا ہے، اثرات رہتے ہیں، اثرات رہتے ہیں، کیونکہ وہ چیز تو خون میں شامل ہو جاتی ہے نا۔ اچھا، اس کا ایک بڑا ریئیکشن یہ بھی ہوا کہ خون میں لوتھڑے بننا شروع ہو جاتے ہیں، صحیح، اس سے کئی لوگوں کی اموات بھی ہوئی ہیں، کئی لوگوں کے دل کے دورے بھی پڑے۔ اب آپ یہ دیکھیں، اگر ہم آج سے 15 سال پیچھے جاتے ہیں شاہ صاحب، دل کے امراض عورتوں میں کم ہوتے تھے مردوں کی بنسبت، لیکن اگر آج کے دور میں دیکھیں تو عورتیں کے بھی دل کے امراض میں مبتلا ہیں، جی، لیکن اس کا ریشو بڑھ رہا ہے، شرح بڑھ رہی ہے اس کی۔ مرد آج بھی دل کے مریض زیادہ ہیں۔ وہ تو ہے، لیکن پہلے شرح عورتوں کی کم تھی، اگر 5% تھی نا تو آج 25% ہو گئی ہے۔ جی جی، کیونکہ جہاں دیکھیں نا آپ کارڈیو میں جا کے دیکھیں تو مردوں کا جو وارڈ ہے بھرا پڑا ہے بالکل خواتین کے مقابلے میں، بھرا پڑا ہوا ہے، لیکن عورتوں کی شرح اتنی نہیں تھی، زیادہ اچھا ہو گئی۔ مردوں کی بھی اتنی نہیں تھی جتنی اب ہے۔ صحیح، اس کی بیسیکلی وجہ کچھ دواؤں کی ریئیکشن اور کچھ ہماری ناقص غذائیں۔ ریئیکشن اور ناقص غذائیں، ہاں، مطلب مردوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، خواتین میں مطلب 25 سے وہ 75 چلے گا، 5 سے 25 ہو گئے۔ 5 سے 25 ہو گئے، صحیح، بڑھ گئے، صحیح، کم نہیں ہوئے۔ صحیح، تو اس کے لیے اگر کوئی شخص ایسے مرض میں مبتلا ہو کہ جس نے ویکسین لی ہو اور اپنے جسم کے اندر کچھ تبدیلیاں دیکھ رہا ہو، اس کو محسوس ہو رہا ہو کہ مجھے یہ خرابی میرے اندر پیدا اس کے بعد ہوئی ہے، تو اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے سب سے بہترین میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہمارے کچن میں موجود ہے، ایک ہے دھنیا، ثابت دھنیا جو ہوتا ہے، اجوائن دیسی، ثابت دھنیا، اجوائن دیسی اور ادرک۔ وہ خشک والا ہاں، دھنیا، اس کا خشک دھنیا جسے کشنیز خشک کہتے ہیں، صحیح، ثابت دھنیا کشنیز خشک جسے کہتے ہیں۔ کیونکہ دھنیا کا نام سنتے ہی وہ ہرا دھنیا سامنے آ رہا نہیں، ہرا دھنیا نہیں، ثابت دھنیا، خشک دھنیا، خشک دھنیا۔ تو اس کا قہوہ بنائیں، جب وہ قہوہ تیار ہو جائے قہوہ چھان لیں، اچھا آپ ہاف ٹی اسپون لے لیں، 2 گلاس پانی میں اس کو پکائیں، جب وہ 1 کپ رہ جائے اس کو چھان لیں۔ کچھ کہنا ہے؟ وہ تینوں چیزیں دوبارہ ذکر فرمائیے گا۔ ہاف ٹی اسپون لے لیں، نہیں، ایک تو خشک دھنیا ہو گیا، اجوائن دیسی ہو گئی، اجوائن دیسی، ادرک کا ایک ٹکڑا ہو گیا، ادرک کا ایک ٹکڑا، 3 اس چیز، کا قہوہ بنا لیں۔ قہوہ بنانے کے بعد اس کو چھان لیں، اس کے بعد 1 چٹکی ہلدی، لیکن ہلدی دیسی ہلدی ہو۔ ہلدی دیسی سے مراد دیسی سے مراد ہلدی جو ہوتی ہے، ایک دیسی ہلدی ملتی ہے بازار میں، آمبا، ایک تو نہیں آمبا ہلدی نہیں، آمبا ہلدی الگ ہے، بازاروں میں بھی دیسی ہلدی ملتی ہے، جیسے دیسی ادرک ملتی ہے، ایک چائنا کی ادرک ملتی ہے، ایک چائنا کا لہسن آیا ہوا ہے، ایک دیسی لہسن آیا ہوا ہے۔ ہاں، اچھا، تازہ ہاں، تازہ ہلدی کی بات کر نہیں رہے ہیں۔ نہیں نہیں، تازہ ہلدی نہیں،
آپ جب بازار جاتے ہیں آپ کو چائے 2-3 کوالٹیاں ملتی ہیں لہسن کی. صحیح ہے. وہ تو ایک بڑا لہسن ملتا ہے بڑے دانے والا, تازہ میں. تازہ باسی کی بات میں نہیں کرتا, اچھا. میں لہسن کی بات کر رہا ہوں. صحیح ہے, بالکل صحیح. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ایک بڑی ڈلی والا ہوتا ہے, جی, ایک چھوٹی موٹا. ڈلی والا ہوتا ہے. ایک کی جو کاشی ہوتی ہیں وہ بڑی موٹی موٹی ہوتی ہیں اور ایک کی پتلی باریک ہوتی ہیں. باریک. ایک دیسی ہوتا ہے اور ایک چائنا ہوتا ہے. صحیح ہے. دیسی لیں جو بھی چیز لیں. وہ اب افزائش مختلف طریقوں سے ہو رہی ہے ان کی. پنسار کو جا کے کہیں کہ دیسی ہلدی دینا. ہاں, پنسار آپ کو دیسی ہلدی دے گا. بس یہ دیسی ہلدی عام ہلدی سے مہنگی ہے, اچھا, لیکن بہت جسم کے لیے فائدہ مند ہے. مطلب وہ اصل ہے. وہ اصل ہے. آپ اس کو کوٹ کے پیس کے رکھ لیں, ایک چٹکی ایک قہوے میں ملا کے آپ پینا شروع کر دیں ڈیلی. سبحان اللہ. 1 مہینے کے اندر اندر آپ کے جسم سے خطرناک کیمیکل, کسی بھی ادویات کا ریئیکشن, ہر چیز کو ختم کر کے پیشاب کے ذریعے باہر نکال دیتا ہے یہ قہوہ. سبحان اللہ. مطلب جس کو بہت زیادہ اینٹی بایوٹک کے بہت ہیوی ڈوز لگے ہوئے, جس نے اینٹی بایوٹک بہت ہیوی ڈوز لی ہو, یا اسٹریس کے لیے یا دماغی امراض میں, تو آپ کو معلوم ہے کہ لوگ دوائیں کثرت سے کھاتے ہیں. جی جی جی, بلڈ پریشر کی لوگ دوائیں کثرت سے کھاتے ہیں, شوگر کی دوائیں لوگ کثرت سے کھاتے ہیں. اب کچھ لوگوں کو مختلف دوائیں کھاتے ہوئے 20-30 سال گزر گئے, جی اب ان کا ریئیکشن ہونے شروع ہو رہا ہے. جی. تو وہ اس کے سارے اثر کو زائل کرنے کے لیے یہ قہوہ بنا کے پئیں. ہر قسم کے اثرات شاہ صاحب جو زہریلے ہیں, جی, یہاں تک کہ جو زہریلے مادہ کیمیائی مادہ ہے اس تک کو بھی نکال کے ختم کر دیتا ہے یہ ہمارے وجود سے. اللہ اکبر. حضور جو اینٹی بایوٹک بہت ہائی لیتا ہے, اس کا اگر خون کا سیمپل بھی نکالو تو عام خون سے وہ بڑا مطلب مختلف سا ہوتا جی ہے, ایسا ہی ہے. کہ جیسے کیمیکل بھرا پڑا ہے اس خون. جیسے ایک نشہ کرنے والے کا خون لے لیں جی, اور ایک صحت مند انسان کا خون لے لیں, بہت فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھنے میں بھی فرق ہے. دیکھنے میں بھی فرق ہے. صحیح. تو اس خون کو صاف کرنے کے لیے ان زہریلی مادوں سے یہ قہوہ اکسیر ہے. قہوے کا وقت کوئی بھی وقت مقرر کر لیں جب پیٹ خالی ایک ہو. ٹائم. ہاں, جب پیٹ خالی ہو. اچھا, پیٹ خالی ہو. جیسے عصر و مغرب کے درمیان عموماً پیٹ خالی ہوتا ہے لوگوں کا. صحیح, صحیح ہے. اس میں قہوے کا استعمال کریں اور فروٹ کا استعمال کریں, انشاءاللہ تعالیٰ نکل جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا آسان آپ نے بتائی. اچھا, یہ ہر قسم کی دوا کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے. ہر قسم کی. ہاں, اب بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں نا کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی دوا کسی کو سوٹ نہیں کرتی. جی جی اب اس نے وہ دوا خالی رات کا ٹائم ہے, جی. اب اس کے جسم پہ ددوڑے پڑنے شروع ہو گئے, ہاں ہاں ہاں. اس کے جسم پہ ریڈش پڑنے شروع ہو گئے, تو اس کو لگا کہ بھائی مجھے اس دوا کا ریئیکشن ہو رہا ہے, ابھی میں نے دوا کھائی ہے, دوا کھائے ہوئے مجھے 10 منٹ ہوئے, اب میں پھر دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا. تو وہ فوری زیادہ سے زیادہ پانی پیے, کچا دودھ پانی میں ملا کے پیے اور پیشاب کرے. جتنا پیشاب کرے گا اتنا اس کا اثر زائل ہوگا, اور یہی قہوے کو بنا کے پی لے, اس کا اثر ختم. صحیح. وہ اینٹی الرجک انجیکشن کے لیے میں نے بھاگے جیسے ہوتے اپنی ہیں. پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا نا کہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں میڈیسن وہ ہمارے جگر میں سٹور ہو جاتا ہے, پھر وہاں سے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اب آپ نے جگر تک جب وہ گئی نا, تو آپ نے اس قہوے کے ذریعے جگر میں ان سب کو پکڑ لیا, صحیح, قید کر لیا اور لے آ کے باہر پھینک دیا. جگر میں ان کا محاصرہ کیا, گرفتار کیا جسم سے یہ باہر. قہوہ بہترین ہے گرفتار کرنے کے لیے. سبحان اللہ. ڈیپورٹ کر دیا, کام ہو گیا. رپورٹ کر دیا کام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور سوال کرتا رہوں یا باقی کل کریں؟ دیکھیں جیسا آپ کو تھا نا, کل کر لیں گے باقی انشاءاللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور خیر, سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائیں کہ روزانہ ایک نیا سلسلہ اور نیا یہ سبق جو آپ ارشاد فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں. کال لینے کے لیے آج میں نے خیر کوشش کی ہے, لیکن وقت چونکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے, تو انشاءاللہ تعالی جیسے موقع ملے گا تو کالز بھی آپ کی لیا کریں گے. کوئی سوال آپ کا ہو تو کمنٹ سیکشن میں بھی اگر رہ جائے تو آپ درگزر بھی فرمایا کریں مجھ عاجز گناہ گار کو. خیر, لیکن پھر بھی آپ کے سوالات ہیں تو آپ کے پاس بہت اچھی سہولت یہ ہے کہ ویب سائٹ ہے, اس میں ڈاکٹر صاحب کا اپائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں. آپ کو سوال کرنا چاہیں تو سوال بھی کر سکتے ہیں, اور جو آپ کو وہاں پر سہولیات چاہیے وہ مل جاتی ہیں. علاج کے حوالے سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے, اس پر آپ اپنا نام, اپنی والدہ کا نام لکھ کر بھیجیں. استخارہ کروائیے. استخارہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے. ہاں, استخارے کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے, اور نمائندہ آپ سے باقاعدہ طور پر رابطے میں بھی ہوتا ہے. اور جو ڈاکٹر صاحب سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں, ان کا وقت لینا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے بھی سہولت موجود ہے.
اللہ پاک اس سخی آستانے کو سلامت رکھے۔ اب ہم نے فکر کی نشست ہماری مکمل ہوئی، اب ذکر کی نشست کی طرف بڑھتے ہیں، تو ذکر کی طرف۔ اور ذکر کی بھی بہت برکتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذکر ہمارے باطن کو پاک کرتا ہے، ہمارے قلب کی صفائی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں ذکر ایسا ہے کہ اس کی ایک کیفیت بنتی ہے، ایک ردھم بنتا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل۔ اور جس طرح سے وہ اینٹی بائیوٹک کے اثر کو ختم کرنے کے لیے آج آپ نے قہوہ ارشاد فرمایا، تو یہ روزانہ روحانی جتنے بھی جرثومے ہمارے اندر جمع ہو گئے، جنک فائلز جمع ہو گئیں اور کثافتیں جمع ہو گئیں، سب کو صاف کرنے کے لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک سن لو دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کے ذکر میں۔ تو ذکر ہمیں کثافت سے لطافت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ لا غالب إلا الله، 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 لا غالب إلا الله۔ سلطان الملوك ومالك النفوس، نوره يضيء القلوب، وذكره يشفي الصدور، هو الأول، هو الآخر، هو الظاهر والباطن،
يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا لله المدد هو القادر هو الحق 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 هو القادر يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا لله المدد الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اللہ۔ تو آج اصحاب البدر کا ذکر ہوا، اور الحمدللہ آج جو عمل تعلیم کیا گیا وہ ضرور کیجیے گا، اور اس کے علاوہ علاج معالجے کے حوالے سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں، اپائنٹمنٹ کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو نیکی میں شامل ہونا چاہیں وہ نیکی میں ضرور شامل ہوں، اور ضرور شامل ہونا چاہیے کہ یہ ایسا سلسلہ ہے کہ اللہ اکبر، اور آپ کی امانتیں اپنی جگہ پر امانت داری کے ساتھ پہنچتی ہیں، تو یہ بہت ہی اچھا سلسلہ ہے اور بہت ہی کار خیر ہے۔ تو کار خیر میں ان مبارک لمحات میں، ان روحانی لمحات میں ضرور شامل ہو جائیے گا۔ اور اس کے علاوہ انشاءاللہ عز و جل جمعہ کو جو سرپرائز ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل ضرور ہوگا، اور ضرور اس نشست میں شامل ہو جائیے گا کہ وہ نشست ایسی نشست ہے کہ وہ مطلب قسمت والوں کو ہی میسر آتی ہے۔ اس میں ایک ایسا انعام ہے کہ سبحان اللہ، 21 رمضان المبارک کی جو رات ہے وہ جمعہ کا دن ہوگا، اس کے بعد جو رات آئے گی، تو 21ویں نشست ہماری بہت اسپیشل نشست ہونے والی ہے، تو اس میں ضرور شرکت بھی کیجیے گا۔
اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا خاص کرم کرے اور اللہ تبارک و تعالی اس مبارک آستانے کو بھی سلامت رکھے، قادری آستانہ سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، یہ سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے، اور مرشدی کا مسکرانا سلامت رہے، یہ سفر سلامت رہے، یہ ہم سفر سلامت رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں محبت کا پیغام اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين محمد عبد صالح 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 محمد نور الهدى والرحمة محمد هو السراج المنير والشفاعة هو الأمين الكريم والحبيب رسول رب العالمين والخليل رسول رب رسول رب العالمين والخليل يا نبي الله يا حبيب الله يا سيد المرسلين يا شفيع المذنبين سبحانك سبحانك يا الله يا الله يا الله والحمد لله يا رب العالمين صل على نبي